کہ اگر فسادات کا ڈر ہو، اس کے برعکس اگر علمی طور پر ہمیں جو ہے وہ سیٹسفیکشن نہ ملے تو ہم کہیں کہ یار ان کے معاملات میں ہم خاموشی اختیار کر لیں، نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں، مگر اہل بیت کے فضائل ہے وہ اسی طرح بیان کریں، پھر ہم علماء کیا اگر واقعاً کوئی شخص اتنا کنفیوز، میں تو کہتا ہوں اس کے لیے دلائل بہت واضح ہے اس بات کے لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، اور وہ تحقیق نہیں کر سکتے، وہ ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں کو زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی۔ اگر ایسی بات ہے تو بالکل بالکل، اگر اہل بیت علیہ السلام، یہ ہمارے احادیث ہیں کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا لیکن ان کو برا بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں، بیچارہ کنفیوز ہے نا، کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، پھر حلال حرام کے مسائل میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی بات کو مانتا ہوں، یہ جو خلفاء برے تھے اچھے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ ایسے شخص یہ اس کی گناہیں معاف ہیں، یہ جنت جائے گا اگر واقعا اسی طرح ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، اگر منافقت کر رہا ہے پھر تو وہ منافق ہے، لیکن اگر واقعا اس کے دل کی یہی حالت ہے جو بالکل یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ ایسا شخص مغفور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور یہ جنت بھی جا سکتا ہے۔ علامہ اگر کوئی چیز ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو سب سے اوتھینٹک شیعہ میں کون سی کتب ہے جس میں صرف جو احادیث ہوں صرف اہل بیت سے ہوں تو ہم اپنا الکافی کمال الدین الغیب النعمانی، یہ سب بہت ہی معتبر کتابیں، شیخ صدوق کی سب کتابیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب کتابیں۔ علامہ اس کے علاوہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے ایک عالم دین کو سنا تھا جن کی میں نے آپ سے بات کی، مولانا اسحاق صاحب کے، انہوں نے کہا تھا شیعہ میں اور سنی میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے پرکھے گئے ہیں، الف سے بے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، ان سے حدیث لینی چاہیے یا نہیں۔ اگر شیعہ میں ایسی کوئی کتاب ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں اور ان کے ہاں احادیث میں فرق ہے نا، ان کے ہاں احادیث جو نقل ہوئی ہے نا وہ سینہ بسینہ نقل ہوئی ہے، ہمارے ہاں سینہ بسینہ نقل نہیں ہوئی، ہمارے ہاں ڈائریکٹلی ائمہ تابعین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی اصحاب کی کتب سے نقل کی گئی ہیں۔ تو ان کے احادیث یہ کہتے ہیں پرکھ گئے ہیں، کیا پرکھ گئے؟ وہ سینہ بسینہ جو ایک چیز نقل ہوتا ہے 5 واسطوں کے ساتھ، آپ سنہ 200 میں اس کو لکھتے ہیں، تو یہ تو واضح بات ہے، اس پہ کوئی اطمینان نہیں ہے نا۔ اچھا دنیا کے آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں نا، کسی بھی شخص یونیورسٹی کو چھوڑے کسی کاروبار میں جائے نا، ایسی بات جو 6 آدمیوں کے واسطے کے ساتھ نقل ہوئی ہیں۔ مثلا آپ کاروبار کرتے ہیں، فرض کریں آپ گندم کا کاروبار کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرض کریں آپ فیصل آباد سے گندم لے کے جائیں گے یا چاول لے کے جائیں گے، کہاں پہ؟ کراچی، وہاں پہ آپ نے فروخت کرنا ہے، آپ کیا تسلی کریں گے؟ آپ فون کریں گے کراچی میں، بھاؤ کیا وہاں پہ گندم کی، ٹھیک ہے نا، چاول کی کیا بھاؤ ہے؟ آپ کو جب سیٹسفیکشن ملے گی، اطمینان ملے گا کہ بھئی آپ کا منفعت ہوگا، بھئی آج اگر آپ یہاں سے گندم لے کے جائیں گے تو وہاں پہ ہر ٹن میں اتنا فائدہ ہوگا، تو پھر آپ لے کے جائیں گے نا۔ اگر آپ بیٹھے ادھر 6 واسطوں کے ساتھ سنیں کہ فلانی نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا ہے کہ کراچی میں گندم کی بھاؤ 1 ٹن، وہ تو کوئی پاگل کاروباری آدمی اس طرح کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں، کہ وہ اپنا گندم اٹھا کے اس بات پہ یقین کرے کہ میں ادھر جاؤں گا نا، وہ تو سب جانتے کہ ایسی بات پہ کوئی اعتبار ہے ہی نہیں۔ یہ دنیائی مسائل میں دیکھیں نا، دنیا کا مسئلہ، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، کچھ چاولوں کا مسئلہ ہے، گندم کا مسئلہ ہے، دین کا معاملہ تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ ان کا جو طریقہ جو کہتا ہے ہم نے پرکھا ہوا ہے، یہ پہلی بات یہ ہے کہ بخاری مسلم میں کہ سب رجال پرکے ہوئے نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے، ہوتے بھی ہے نا، ان کا طریقہ کار ہی غلط ہے کہ وہ ایک آدمی نے سنا ہے، اس کے بعد 20 سال بعد اس نے دوسرے کو سنا ہے، اس نے پھر دوسرے نے 20 سال بعد تیسرے کو سنا ہے، تیسرے نے 20 سال بعد چوتھے کو سنا، یہ اس بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، اس عدالت میں جج ایسے گواہی کو نہیں مانے گا کہ میں نے 6 واسطوں کے ساتھ سنا۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں، آپ کوئی پیپر لکھ دیں کہ میرا پروف کیا ہے، میرا پروف یہ ہے، میری دلیل یہ ہے کہ 6 واسطوں کے ساتھ کسی نے سنا ہے، کہتا ہے لعنت ہے تیرے پیپر پہ، نکل جا کے سیدھی طرح تحقیق کر۔ کوئی کاروباری شخص ہو، گندم کے چاول یا گاڑیوں کا اس طرح کے انفارمیشن پہ وہ اگر وہ اعتبار کرے، اگلا دن اس کیا ہوگا، اس کا اگلا دن اس کا سارا کاروبار جو ہے نا 1 سال میں اس کے کروڑ پتی پہ پیسے نکل جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ کوئی اس طرح کی انفارمیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ ہاں ہمارے ہاں جو احادیث ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی تھی اور یہ نہایت ہی معتبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مولوی اسحاق صاحب کا کہنا ہے، مولوی اسحاق صاحب کو کیا پتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کی احادیث کی کیا تاریخ ہے؟ علامہ تو جو شیعہ کتب میں آج مولوی اسحاق صاحب زندہ ہوتے نا، زندہ ہوتے وہ مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے، وہ بھاگ جاتے۔ یاد رکھو، مولوی اسحاق صاحب آج زندہ ہوتے تو میرے ایک سوال کے جواب نہیں دے سکتے، میں ان کے ہر سوال کے جواب دے دیتا، یا تو ان کو سب کے سامنے بارہا میں شکست دے دیتا، یا وہ مثلا دوسرے جیسے مصری صاحب ہیں چپ گئے نا، یا وہ حنیف قریشی صاحب ہیں، راشد رضوی صاحب ہیں، یہ جو
منظور مینگل صاحب ہیں جو سب میرے آنے سے پہلے شہر تھے، شیعوں کو چیلنج کرتے تھے، اشرف جلالی صاحب ہیں، سب چھپ گئے. اس طرح مولوی اسحاق صاحب کو بھی چھپنا پڑتا تھا اگر میں زندہ ہوتے آج. علامہ میں اگر کسی کو دیکھا ہے نا علامہ، اگر کسی بہت بڑے عالم کو دیکھا ہے جس نے میرے مطابق علامہ، میرے علم کے مطابق، کیونکہ میں بھی اتنا جانتا بھی نہیں ہوں ان کی پرسنالٹی کا متعلق، ان کا متعلق جس طرح سنا ہے علامہ، ان کی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ تھان ہوا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا تھان ہوا ہے علم کا. میرے وہی علم زیادہ بھی ہو نا، علم زیادہ ہو، علم جتنا زیادہ ہو آپ باطل کو حق نہیں بنا سکتے. جی یہ تو ہاں باطل کو آپ حق، علم جتنا مرضی آپ تحقیق کرو، جتنا مرضی تحقیق کرو، آپ باطل کو حق نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا، وہ پکڑے جاؤ گے. اوکے تھینک یو سر. میں اگلے کالر کو لیتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے علامہ، تھینک یو سر، تھینک یو سر. میں ٹک ٹاک آپ تیار ہو جاؤ. اگلا کالر جو ہے میں محمد زبان کو لوں گا، اس کو ٹک ٹاک سے. یو ریڈی ہیں یا بعد میں ریڈی ہوں گے؟ ارشد بھائی اپنے مائک کو لے بات کرے، کیمرہ آن ہے. ارشد بھائی چلے. جی السلام علیکم. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد علامہ صاحب. علیکم السلام بھائی صاحب. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں جرمنی سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا متقیان جو ہے آپ کو صحت والی اور لمبی طویل عمر عطا فرمائے. علامہ صاحب میں نے ابھی آپ نے فرمایا، سب سے پہلے تو ہم آپ کے ممنون ہیں اور مشکور ہیں کہ آپ ہمیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور اس لحاظ سے جو ہے ہماری ایک لحاظ سے آپ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، جس کے لیے میں آپ نے تہ دل سے گہرائیوں سے آپ کا شکر. اوکے جناب. دوسرا جی شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کو گالی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا بھائی، صحیح ہے نا؟ جی الحمدللہ. میں بھی مولا متقیان ہم آپ کے نوکر ہیں. نوکر کو اگر آپ گالی بھی دیتے نا، نوکر شکوہ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہماری بزرگ ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ عزیز ہیں. حکم کریں. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے البلاغ المبین میں یہ پڑھا تھا کہ رسول کریم تاج عالم دینا خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ 6 ماہ کے تھے تو 6 ماہ کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو تھے 7 ماہ کی عمر میں آپ نارمل غذات عمل فرماتے تھے، اور 9 ماہ کی عمر میں آپ باقاعدہ گفتگو فرماتے تھے. تو جیسے ابھی آغا جان آپ نے فرمایا کہ وہ 5 یا 5.5 سال تک محترمہ حلیمہ سعدیہ آپ نے ان کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. تو ایک تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ پھر ایسے کتابوں میں یہ کیوں درج ہے کہ آدمی ایک طرف سے پڑھ رہا ہے البلاغ المبین. البلاغ المبین کتاب کو میں نے نہ سنا ہے، نہ نام سنا ہے، نہ کبھی پڑھا ہے، لیکن اس میں نہیں ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی میں سے دودھ پینا جلدی چھوڑ دی ہو. ان کے بعد ان کو جو کھانا دیا جاتا ہے، جو بچے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہی دودھ پیتے ہیں نا. 2 سال سے پہلے بھی بچے جو ہیں وہ سخت کھانا کھا سکتے ہیں. اکثر بچے 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 1 سال میں دودھ بھی پیتے ہیں، اور کچھ اس کے ساتھ چاول وغیرہ نرم چیزیں بھی کھا لیتے ہیں. تو اگر یہ ہوا ہو تو یہ کوئی اس سے باطل نہیں ہوتی کہ جناب حلیمہ نے ان کی خدمت کی ہے کچھ سال تک. ٹھیک ہے نا. دوسری میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کی والدہ ان کی غذا کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی والدہ ماجدہ کا ایک اتنا لمبا پروسیس کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ چیز جو ہے ان کے لیے تو یہ دیکھیں وہاں پر دیکھیں مرضعہ جو ہے حرام نہیں ہوتا. آپ کسی بچے دیکھ ہمارے احادیث بہت زیادہ ہیں اس مسئلے میں. آپ کے بچہ جو ہے نا، اگر آپ اپنے بچے کے لیے یہودی عورت کو بھی لے لیں وہ دودھ دے سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے. عیسائی عورت بھی دودھ دے سکتی ہے، اور مشرک عورت ہے، مشرکہ بھی آپ کی بچے کو دودھ دے سکتی ہے. یہ حرام نہیں ہے. بس اگر کسی مشرکہ یہودی نصرانی کو آپ نے مرضعہ کے طور پر اس کو آپ نے ہائر کیا تو اس کا پھر شرط کرنا ہوگا کہ وہ کیا نہیں کرے، شراب نہیں پیے گی. اور اس کا شرط یہ ہے کہ پر زنا سے اس کا حمل جو ہے، اس کا اپنا حمل زنا سے نہ ہو، اس کا اپنا دودھ زنا سے نہ ہو. تو یہ کوئی حرام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا ہوئے تھے نا، تو اللہ نے ان کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو پلٹا دوں گا تیرے پاس، بس اس کو ابھی اس کی جان بچانے کے لیے اس کو صندوق میں رکھ دو اور اس کو دریا میں پھینک دو. تو ایک بہت بڑی امتحان تھی، بہت سخت امتحان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کتنی وہ باعظمت خاتون ہے اور کتنی با ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے. پہلی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے ان پہ وحی آتی ہے، فرشتہ آتا یہ کر لو. فرشتہ ہر عورت کے پاس تو آتے نہیں نا.
تو پھر وہ اللہ کے حکم سے اس کو صندوق میں رکھتی ہیں، اس کو دریا میں پھینک دیتی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا امتحان ہے، اپنے ننھے بچے کو کون دریا میں پھینکتا ہے؟ تو پھر ان کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو پلٹا دیں گے. تو پھر اس کو بادشاہ کی ملکہ نے بچے کو اٹھایا تھا، اور اب بادشاہ کی ملکہ کی تو اپنی دودھ نہیں ہے، وہ دوسرے عورتوں کو لے کے آتے ہیں کہ بھائی اس کو دودھ دیتے، وہ کسی عورت کا دودھ لیتے ہی نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اس صندوق کا پیچھا کیا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ اس کو بادشاہ والوں نے اٹھایا. تو وہ وہاں پہ گئی ہے اور کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ اس کو بلاتی ہوں، وہ شاید آپ کے بچے کو دودھ دے دے اور بچہ قبول کرے. تو ملکہ نے کہا کہ جی ہاں یہ آپ کر دیں. تو پھر انہوں نے اپنی والدہ کو لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ والدہ ماجدہ کو لے کے آئے. تو پھر ان کو مرضعہ کے طور پر جب وہ ان کو لائے تو ان کو دودھ پلائے. تو یہ اس کا قیاس آپ اس طرح نہ کریں کہ اس کی وجہ سے مرضعہ حرام ہے شریعت میں. مرضعہ حرام نہیں ہے. مرضعہ موسیٰ علیہ السلام کو مرضعہ اس لیے دودھ نہیں دے سکے کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کی جانب سے یہ ایک طریقہ کار تھا، ایک تدبیر تھا اللہ کی جانب سے، تاکہ موسیٰ کو کس طریقے سے پلٹایا جائے والدہ کے پاس، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کے بیٹے آپ کو پلٹا دیں گے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہ پیے سوائے اپنے ماں کی. اوکے آقا جان، اس سے مراد حلال یا حرام کی میں گزارش آپ کی خدمت اقدس میں نہیں کر رہا ہوں. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ وعدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے اتنا تردد اور اتنا کیا کہ وہ اپنی والدہ مائدہ سے رضا حاصل کر سکے. ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات تو وہ یہ میں نے اسی لیے کہہ دیا بھائی کہ وہ والدہ سے لے لے، اس لیے نہیں کہ مرضعہ کا دودھ بری بات ہے. مرضعہ کا دودھ لینا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب. اگر پیغمبر نے مرضعہ کا دودھ لیا تو یہ ان کے لیے عیب ہے، مثلا ان کی خصلت میں کوئی کمی ہے. یہ کہاں سے آپ لوگ لے کے آئے ہو؟ ذاکرین نے آپ لوگوں کو کیا سنایا کہ اگر کسی نے مرضعہ کا دودھ، کسی نے کسی اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا تو یہ بہت بڑی عیب ہے، اس کے لیے شان میں کمی ہے. یہ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قیاس آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں. موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو ان کی زندگی خطرے میں تھی. موسیٰ علیہ السلام کا سر قلم ہو جاتا اگر فرعون والے پکڑ لیتے. ان کی جان کو بچانے کے لیے فرمایا کہ ان کو صندوق میں ڈال دو، دریا میں پھینک دو. پھر وعدہ کیا کہ ہم پلٹا دیں گے، بھائی تم رکھ دو دریا میں، ہم پلٹا دیں گے. تو اس وجہ سے مرضعہ کا انتظام کیا، مرضعہ کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا تاکہ اس کی ماں کی طرف پلٹایا جائے. حکمت یہ ہے، اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. خدا حافظ.